مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مساجد کے واقعات پر یہ بات قلم بند کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی، بھئی ان میں اللہ نے ایسی صفات، ایسی طاقت رکھی کہ اگر یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے پہ آئیں تو ایک شب میں بھی ایک پوری مسجد کی تعمیر مکمل کر دیتے ہیں۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسجد کیوں بنانی ہے؟ مسجد کے انتظامیہ کی کیا ذمہ داریاں بنتی؟ امام کیا ہوتا ہے؟ صدر کا کیا کام ہے؟ یہ تمام تو وہ باتیں ہیں جو کہ مسجد کی روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے انسان جب تک چلتا پھرتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہوتی ہے، اگر جسم میں روح نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ مردہ بندہ ہے۔ اسی طرح وہ عمارت جس کو مسجد کہا جاتا ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ اس مسجد کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، مسجد کی روح کیا ہے، مسجد کے عقائد کیا ہیں، مسجد کے امام کی کیا ذمہ داری ہے، صدر کی کیا ذمہ داری ہے، مسجد کے مؤذن کا کیا کام ہے، اگر یہی پتہ نہ ہو پھر وہ عمارت مسجد نہیں ہے، صرف ایک عمارت ہے خالی۔ تو مسجد کیوں بناتے ہیں بھائی؟ آج کل کیونکہ ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، کم توجہ دیتے ہیں۔ اگر کسی عام مسلمان کو پوچھیں گے کہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے مسجد؟ کیا مسجد کا کام صرف 5 وقت اذان دینا، نماز پڑھنا ہی ہے؟ کیا ایسا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھنے کے لیے اگر اتنی زحمت دوبارہ کی جا رہی ہے تو یہ کام آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں کر لیتے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ فجر کی نماز گھر پہ پڑھتے ہیں۔ نمازیں تو 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور کسی اللہ والے کو پوچھو کہتا ہے اس سے زیادہ ایک بڑی نماز ہے، پاورفل نماز ہے، اس کو جب تک نہیں پڑھو گے تمہاری اللہ سے تار نہیں جڑے گی۔ ارے بھائی کون سی نماز ہے وہ؟ جی تہجد کی نماز ہے، ان 5 نمازوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اچھا جی تہجد کی نماز ان 5 سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ کہاں پڑھنی ہے؟ کہ تہجد کی اذان کہاں ہوتی ہے؟ ارے نہیں نہیں بیٹا تہجد کی اذان نہیں ہوتی۔ اچھا تہجد کی نماز ان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن اس میں اذان نہیں ہوتی، کہتے نہیں نہیں اس کی اذان کی ضرورت نہیں، اس کی اذان ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ جن کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے نا وہ اندر اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اٹھ جا بستر سے رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، اٹھ جا۔ اچھا کہتا تہجد میں اذان نہیں ہوتی تو پھر مسجد کیسے کھلے گی؟ بیٹا تہجد میں تو مسجد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا تہجد میں مسجد بھی جانے کی ضرورت نہیں تو امام صاحب کو گھر پہ بلا لے تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے؟ نہیں نہیں تہجد میں امام کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا 5 نمازوں سے زیادہ بڑی نماز ہے جس میں نہ اذان ہوتی ہے، نہ تکبیر ہوتی ہے، نہ مسجد چاہیے، نہ امام چاہیے،
پھر انہیں 5 نمازوں میں ایسی کون سی بات ہے کہ جگہ خریدتے ہیں بڑی مہنگی. ابھی ٹوکیو میں، جاپان دنیا کا سب سے بڑا مہنگا ملک ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ٹوکیو میں 1 گز زمین خریدنے کے لیے ہمارے ملک کا 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں نے وہاں بڑی بڑی مسجدیں بنا دی پچھلی 3 دہائیوں کے اندر. وہاں کے یہود و نصارہ حیران رہ گئے اپنی عقل پہ. کہتے ہیں یہاں رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کچھ گز کے اندر بن جائے. انہوں نے مسجدیں اتنی بڑی بڑی تعمیر کر دی. کیوں؟ وجہ پتہ لگے. اگر صرف 5 وقت نماز کا مسئلہ تھا تو کیا صرف اس 5 وقت کے لیے مسجد بنا دی گئی؟ بتاتے کیوں نہیں ان مسلمانوں کو کہ یہ مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر سے ظہر تک کیا ہوتا تھا؟ ظہر سے عصر تک کیا ہوتا تھا؟ عصر سے مغرب کے درمیان کیا کرتے تھے؟ مغرب سے عشاء کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ بتاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج کہ یہ مسجدیں کیوں تعمیر کی گئی؟ ان مسجدوں کا کیا کردار ہے؟ یہ پوری کائنات میں اسلام کا جو پھریرا لہرا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے جو مسجد نبی قائم کی، یہ اس کی برکتوں کی وجہ سے آج کائنات میں کروڑوں مسجدیں بنا کے مسلمانوں نے تیار کر دی. یہ اس لیے لہرا رہا ہے صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی. مسجد کیوں بنائی بھائی؟ تہجد تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے. ان سے بڑی نماز ہے کہ چلو محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں مسجد کیوں بنانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. امام بخاری، امام نسائی، امام ابو داؤد، صاحب طبقات، الگ الگ محدثین اپنی کتابوں کے ذریعے، احادیث کی مستند کتابوں کے ذریعے آپ جائیں، جا کے پوچھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسلمانوں کو بتاتی ہیں کہ آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں کہ مسجد کیوں بنانی ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ نے حکم دیا، مسلمانوں مسجدیں بناؤ، مسلمانوں کشادہ مسجدیں بناؤ، مسلمانوں مسجدوں میں آؤ. فرمایا یا رسول اللہ کیوں آئے؟ فرمایا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. کس کے ساتھ نماز ادا کی جائے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے؟ کیسے؟ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور. آپس کی کڑواہٹ کی، یا رسول اللہ کندھے سے کندھا ملا لیں. حکم ہوتا ہے حدیث میں، ہاں تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. یہ سرکاری ملا سمجھتا ہے صرف اس لیے مسجد بنائی کہ 5 وقت اذان ہوگی، نماز ہوگی، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. مسجد اس لیے بنانے کا حکم ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ تم اکٹھے ہو کے نماز پڑھو، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو. مطلب یہ کہ ایک خوبصورت معاشرہ تیار کر دیا جائے جن میں آپس میں محبتیں ہوں، اتفاق ہو، پیار ہو، خلوص ہو. اگر فجر کی نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں محمد جنید، محمد کاشف اس کے گھر جا کے پوچھے کہ بھائی آج تم کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ اگر بیمار ہوگا تو اس کو دوا لا کے دیں گے، دکھ درد میں ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے، پریشان حال ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے. پتہ یہ لگا کہ مسجد کی تعمیر تو اس لیے کی
تاکہ یہ جو نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں یہ مسجد میں پڑھیں، تاکہ ان نمازوں کے ذریعے ان میں محبت پیدا ہو، ان نمازوں کے ذریعے ان میں اتفاق آئے، ان میں خلوص آئے، ان کے دلوں کے اندر آپس کے اندر جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ آج اگر ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے دائیں کون نماز پڑھتا ہے، بائیں کون نماز پڑھتا ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، پھر ان بیوقوفوں کو سمجھایا کس نے کہ مسجد ابھی مسجد بن گئی، یہ تو ابھی خالی عمارت ہے۔ جہاں کوئی کسی کا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ تو سنگ مرمر کی عمارت ہے۔ 1450 سال پیچھے چلیے، اگر مسجد دیکھنی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80% زندگی مسجد میں گزری۔ مکی زندگی حرم کی مسجد میں، حرم شریف میں، بیت اللہ میں، اور مدنی زندگی مسجد نبوی شریف میں۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دکھ درد ہوگا تو نماز کے بعد بیٹھ کے وہیں بانٹ لیں گے، پریشانی ہوگی وہیں گفتگو کریں گے، اگر بازار میں کوئی ہمارے خلاف بات ہوئی اس کی گفتگو وہیں بیٹھ کر کریں گے، اگر کسی کے گھر میں شادی ہوگی اس کا پلاننگ وہیں پہ ہو جائے گی، کسی کا نکاح ہوگا مسجد میں ہو جائے گا، کسی کی ناراضگی ہوگی پنچایت مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا گھر گر جائے گا تعمیر کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا کاروبار میں نقصان ہوگا ساتھ دینے کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کوئی دشمن ہم پر الزام لگائے گا اس کا جواب دینے کی بات بھی یہیں بیٹھ کر گفتگو میں اندر کر لیں گے۔ فرمایا مسجد تو اس لیے بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکو۔ تمہاری مسجد میں تو میں نے سنا ہے کہ کسی کو پنکھا نہیں چلانے دیتے ہو بنا نماز کے۔ کون بدماش لوگ ہیں یہ جو کسی غریب کو 2 رکعت نماز کے لیے جماعت کے بعد کہیں کہ یہ پنکھا نہیں چلے گا، یہ اے سی نہیں چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے چلے گا۔ مسجدوں کے نوکر مسجدوں کے بادشاہ بن گئے، اللہ کے گھر کے نوکر اللہ کے گھر کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کے مہمان ہیں ان کو نوکر سمجھتے ہیں، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا کیوں ہے۔ اگر نوکر ہو تو اپنی اوقات اور حیثیت کے اندر رہ کے اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرو۔ تمہیں یہ کسی نے نہیں اختیار دیا کہ تم اللہ کے مہمان کے ساتھ کس انداز کے اندر گفتگو کرو گے۔ نوکر کا کام صرف مہمان کا اکرام کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مسجد کے دستور میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اور وہ سوال کر دے یا رسول اللہ مجھے کپڑے چاہیے، محمد رسول اللہ ان کو کپڑے دیتے، جبکہ سوال کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے پر کوئی آ جائے یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، میں دور کا مسافر ہوں، اور مانگنے والا یہاں بھی مسلمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ اس کو اونٹ پیش کرتے ہیں۔ مسجد کے دروازے پہ کوئی دکھ درد لے کے آتا ہے، یا رسول اللہ فلاں نے میرے سے زیادتی کی، میری مدد کریں، محمد رسول اللہ اس کے ساتھ چل کے اس کی مدد کرنے جاتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد جب بنائی جاتی وہ اس لیے بنائی جاتی کہ یہ ماں کی طرح ہے، جس کے پاس جا کے بندہ بیٹھ کے روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، دکھ درد بھی سناتا ہے، خوشی بھی تقسیم کرتا ہے۔ مسجد تو اس لیے بناتی کہ آس پاس رہنے والے انسانوں کو راحت مل جائے، آس پاس رہنے والوں کو راحت مل جائے مسجد سے، ان کے دکھ درد بانٹا جائے۔ وہ کیسے مسجد کا کوئی بندہ امام یا صدر ہو سکتا ہے جس کے محلے میں کوئی بیوہ ہو اور اس گھر میں کھانا نہ پکتا ہو، ایک وقت پکتا ہو ایک وقت نہ پکتا ہو، اور مسجد میں اعلیٰ ترین سنگ مرمر کے پتھر لگا دیا جائیں اور بہترین لوگ آئیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس محلے میں کوئی بندہ بھوکا سوتا ہو، پھر یہ مسجد ابھی مسجد کے حکم میں آئی ہی نہیں ہے۔ ابھی میں گزشتہ دنوں جب عمرے پہ گیا تو مدینہ منورہ سے نکلا تو میں نے میرے جو ساتھی تھے شہزاد بھائی، ان کو میں نے کہا کہ کسی عام محلے کی مسجد میں چلیں گے، تو ہم لوگ گئے تو 2 نفل پڑھنے تھے، تو مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ بھی عام مسجدوں میں کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ تمام ضروریات کے سامان کے ساتھ ساتھ فریجوں کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، پانی کی بہترین بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ چیزیں تو بازار میں مہنگی بک رہی ہیں، یہ تو اس ریگستان کے ملک میں بازار میں یہ چیزیں مہنگی ہیں،
کہ مسجد میں تو وافر مقدار میں کیوں بھائی؟ کیونکہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لکھ لو آج اس بات کو اپنے دل پر، جتنے پردھان حضرات ہیں، ممبران حضرات ہیں، آپ کے لیے میں دعا گوں، کسی کے لیے کوئی برا خیال کبھی دل میں نہیں آیا، لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ وقت ہے دوبارہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا۔ یاد رکھو، دنیا میں جب بھی اسلام کے خلاف باتیں زیادہ ہونے لگے تو وہ وقت ہے سروائیو کرنے کا، وہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، وہ وقت ہے لوگوں کو بتانے کا کہ اسلام کیا ہے۔ اور یقیناً جب آپ آگے بڑھیں گے پریشانی کے درمیان تو اللہ نے آپ کے لیے کامیابی رکھی ہے، اس کے اندر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، دیکھو کیا کر سکتے ہیں اپنی مسجد میں، کون سی تعلیم کا نظام چلا سکتے ہیں، کون سے کالجوں کے زیادہ بچے ہیں جن کو ٹیوشن دے سکتے ہیں، کون سا ایسا غریب ہے جس کو پیسے دے کے چھوٹا سا اس کا کاروبار شروع کروا سکتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نظام ہے کہ رات کو مسافر آئے تو ہمارے پاس ٹھہر جائے؟ ہمارے پاس ایسا کیا نظام ہے کہ ہمارے امام کو کوئی دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو؟ ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے؟ آج سے یہ سوچے بس جا کے